السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ لاڑکانہ میں بڑا پاور شو ہوا۔ ہر سال محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی منائی جاتی ہے۔ اس دفعہ کرونا تھا لیکن پھر بھی یہ جلسہ منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس میں شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں شریک نہیں تھے، نواز شریف صاحب کا خطاب نہیں تھا، پی ڈی ایم کا یہ جلسہ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ ایک تحریک چل رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے تو اس کا رنگ بھی پی ڈی ایم کے جلسوں جیسا ہی رنگ تھا، وہی تمام باتیں کی گئیں۔ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے انہیں غاصب بھی کہا گیا، انہیں نااہل بھی کہا گیا، انہیں سلیکٹڈ بھی کہا گیا، انہیں یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ حکومت چھوڑ کر چلے جائیں، آپ سے ملک نہیں چل رہا۔ دوسری طرف حکومت کے وزراء عمران خان صاحب کے گزشتہ 2-3 دن سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور متواتر اس سے پہلے سے آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج ان کے خلاف ہیں، دراصل ان کے اوپر ہاتھ پڑا ہے، ان کی کرپشن پہ ہاتھ پڑا ہے، تو انہوں نے جمع ہونا تھا، انہوں نے بلبلانا تھا، انہوں نے یہ ایک محاذ کھڑا کرنا تھا حکومت کے خلاف، تو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ بات چیت کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ آج جب میں یہ پروگرام اپنا ڈیزائن کر رہا تھا تو میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال کب سے ہمارے ساتھ، ہم اس صورتحال میں کب سے مبتلا ہیں۔ تو 20 سال کے گزشتہ اپنے صحافتی کیریئر میں مجھے ہمیشہ یہی صورتحال نظر آئی ہے۔ 99 کا زمانہ تھا، مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا، حکومت کی 7 سال تک وہ حکمران رہے اور 3 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، بیوی کو شہید کر دیا گیا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، پہلی مرتبہ پاکستان میں ایک حکومت بنی جس سے 5 سال مکمل کیے ایک پارٹی کی حکومت نے، لیکن پھر اعظموں نے مل کر یہ عرصہ پورا کیا۔ نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے، پھر 2 وزیر اعظموں نے اس عرصے کو پورا کیا اور اب عمران خان صاحب کا دور ہے، 2.5 سال مکمل نہیں ہوئے کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور وہی محاذرائی، وہی شور جو ہم 20 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ 20 سال تو میں بتا رہا ہوں، میرے مہمان بتائیں گے کہ یہ اور کتنی پرانی کہانی ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب تجزیہ کار، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور چودھری منصور احمد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، اس صدی کے تیسرے ڈیکیڈ میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اور وہی شور جو میں گزشتہ 20 سال سے سن رہا ہوں وہی صورتحال ہے۔ سارے تجربات ہو چکے، ملک چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو آپ کی کوششیں ہیں جس میں بات چیت کے بھی تمام دروازے بند ہیں، جس میں اپوزیشن برسر احتجاج بنی ہوئی ہے، آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، لگتا ہے آپ کو کہ اس طریقے سے واقعی ملک چل پائے گا؟ بات چیت کے دروازے کھولنے ضروری نہیں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ آج جہاں بے نظیر صاحبہ کا یوم وفات ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ساتھ ہی آج ہرنائی میں 7 جو ہے ہمارے جوان ایف سی کے شہید ہوئے ہیں جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، تو اس کی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں ہم سب، اور اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شہادتیں رائے گانی جائیں گی اور نہ اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے جو ہے یہ ہمارا عزم توڑ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اور ہمارے دشمنوں کے اور اسرائیل کے اور ان تمام طاغوتی طاقتوں کے پیسوں پہ پلنے والے جو یہ غداران وطن ہیں، یا وہ لوگ جو باہر کے اشاروں پہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، وہ اللہ کے بھی مجرم ہیں اور اس ارض پاکستان کے بھی مجرم ہیں۔ کبھی بھی وہ اپنے کام کھول کے سن لیں۔ 22 کروڑ کے 22 کروڑ عوام جو ہے اس ملک کے سپاہی ہیں، 7-8 لاکھ وردی میں ہیں اور باقی کروڑوں جو ہیں وہ بغیر وردی کے ہیں۔ انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسہ پلائی دیوار ہے انشاءاللہ، اور میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ شہادتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کے سر کا تاج ہے، اور شہادتیں سے کوئی مسلمان کو گھبرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ہمارے پاک فوج کے اور 1400 سال کے شہید اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ عرض وطن کے لیے ہمیشہ شہادتیں دی گئی ہیں، دی جاتی رہیں گی اور دہشت گردی کی مذمت ہوتی رہے گی۔ آپ کے جی مسعود، آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے جو پوچھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کا یا گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ تو میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے، اکراس دا ٹیبل، بارڈر پہ ٹیبل رکھ کے بھی بات ہوتی ہے، یہاں ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کسی راؤنڈ ٹیبل کے گرد حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی کوئی ضرورت ہے۔
اس کے لیے فورم موجود ہے. سینٹ آف پاکستان کا اجلاس جو ہے وہ جلد ہونے والا ہے اور قومی اسمبلی وہاں پہ آئیں. جو فورم ہے وہاں پہ مختلف فورمز اویلیبل ہیں. ہر طرح کی قانون سازی, ہر طرح کے مشورے اور ہر طرح کی تنقید بھی سننے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر کسی کی مگر علی بھائی یہ تو آ جائیں گے وہاں پر, وزیر اعظم صاحب نہیں آتے, آپ کے وزراء نہیں آتے, پارلیمنٹ نہیں چل رہی, آپ کے اتحادی جی ڈی اے وہ کہہ رہی ہے, فنکشنل لیگ کہہ رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ نہیں چل رہی, اس کو چلانے کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے, وہاں پر بھی تو بات چیت نہیں ہو رہی, آپ کے اتحادی کہہ رہی ہیں. پارلیمنٹ کرونا کی وجہ سے عارضی طور پہ بند تھا, جس طرح بہت سی جگہوں پہ ایکٹیویٹیز اسکیل ڈاؤن کی گئیں. ابھی انشاءاللہ پارلیمنٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگی ایس او پیز کے ساتھ, جس طرح پہلے ایس او پیز کے ساتھ تھی. جو انہوں نے کوئی بات کرنی آ کے وہ کریں. باقی یہ کہنا کہ حکومت نہیں چل رہی, ملک نہیں چل رہا, ملک چل رہا ہے, بہترین چل رہا ہے, ریاست چل رہی ہے اور حکومت انشاءاللہ چل رہی ہے. جو نہیں چل رہا وہ کرپشن کا کاروبار نہیں چل رہا, اور جو نہیں چل رہا وہ دھاندلی نہیں چل رہی, اور جو نہیں چل رہی وہ کام نہیں چل رہے جس کے لیے یہ لوگ سیاست میں تھے. اگر انہوں نے ملک کا کوئی بھلا کرنا ہے, آئیں پارلیمنٹ میں آئیں, بات کریں کہ آپ کے پاس کوئی تجویز ایسی ہے جو 3 اور 4 بار حکومتیں کرنے کے بعد آپ لاگو نہیں کر سکے تو ہمیں بتائیں, ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے ملک کو تباہ کرنے میں, اس میں ہم آپ کی مدد اس لیے نہیں کر سکتے کہ بس اب کرپشن کا اور لوٹ مار کا دور جو ہے وہ گزر گیا. انشاءاللہ وہ اب پھر کبھی نہیں آئے گا, یاد رکھیں یہ بات. اچھا ملک احمد خان صاحب, آج میں عثمان ڈار صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے وزراء اپوزیشن سے رابطہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے, عمران خان کا شیرو بھی ان سے رابطہ نہ کرے, ان سے بات نہ کرے. ملک علی محمد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے, سینٹ کا اجلاس ہونے والا ہے, وہاں پر آ کے بات کریں, یہ راؤنڈ ٹیبل کے گرد کسی مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا واقعی حالات ایسے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی بات چیت ہو سکتی ہے, کوئی آپشن موجود ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے بات چیت کا کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے. جی مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں نے کیونکہ بارنگ علی محمد خان اس لیے نہیں کہ وہ اس ٹاک شو میں ہیں, میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جیسے بھی آپ نے کہا کہ عثمان ڈار جو بات کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اگر جو ایک کامن ایک نون پوزیشن ہے کہ جو شیرو ویرو کی بات ہے, تو وہ تو شاید عمران خان اپنے کچھ لوگوں کو ایسے میرا خیال ہے کہ ڈیل کرتے ہوں گے. وہ ان کو پتہ ہوگا ان کی پارٹی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. عثمان مسٹ بی نوئنگ بیٹر. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ عمران خان کی اپنے کچھ لوگوں سے زیادہ شیرو کے ساتھ کوئی زیادہ تعلقداری ہوگی میں بھی, لیکن اس طرح کی کیا بات اور اس پہ کیا کمنٹ کرنا, اٹ از بلو ایوری تھنگ کہ ان کی کسی بات کا جواب بھی دیا جائے. اچھا دوسری بات جو آپ اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ دیکھیں مسئلہ اس وقت ہے کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت الیکٹورل فراڈ کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے بالکل ایک مس گورننس اور ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بالکل مکمل طور پہ ناکام ہے, بالکل ایبسلوٹ فیلئر ہے. تو ان کے ساتھ تو کوئی بات چیت والی بات اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ پارلیمنٹ تو وہ ان سے چلی نہیں. وہ گورنمنٹ نے اپنی اتنی ٹیمپریچر بڑھائی ہے کہ وہ گورنمنٹ خود پارلیمنٹ کو ایک نان ورکنگ پارلیمنٹ بنا بیٹھی ہے. اور وہ جہاں پر کچھ کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز تھیں, جیسے آپ نے دیکھا چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ ضروری تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی, لیکن نہیں بیٹھے. اور وہ پرائم منسٹر نہیں بیٹھے. وہ خطوط لکھے کبھی شاہ محمود قریشی کے ذریعے اور پھر کوئی کمیٹی بنائی, لیکن وہ خود نہیں بیٹھے. تو پھر جب اس طرح کی ایک نان ورکنگ پارلیمنٹ ہوگی, حکومت مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہوگی, ایک الیکٹورل فراڈ کے نتیجے میں آئی ہوگی, تو پھر ایسی حکومت سے بات کون کرنا چاہے گا؟ بالکل نہیں کرنا چاہیں گے. اور پھر عوامی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا ہوگا, مہنگائی اتنی شدت سے بڑھی ہوگی, معیشت کی اتنی زبوں حالی ہوگی, تو پھر کون ان کو اگر ایک دن بھی اور دینا ہے تو وہ اس اپوزیشن کے لیے ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر وہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی بھرپور کوشش نہیں کرتے تو.
اور میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از آل گون بائی نو، اور جو دن جائے گا وہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائے گا. جی ٹھیک ہے، تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دباؤ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، پارلیمنٹ بھی مناسب فورم نہیں ہے اب اپوزیشن کے نزدیک بات کرنے کے لیے، بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب 31 تاریخ تک عمران خان صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں بلاول صاحب، پھر یہ لانگ مارچ کریں گے. اب یہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ لانگ مارچ بھی کریں، احتجاج کریں، اسلام آباد پہنچ بھی جائیں، تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت پر واقعی اتنا دباؤ پڑ سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں؟ پی ڈی ایم کی تحریک اس پوزیشن میں ہے؟ تھینک یو ویری مچ. مسعود رضا، میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری قوم بھی جانتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل پروویژن بھی ایسی کوئی نہیں ہے کہ کسی لانگ مارچ یا دھرنے کی وجہ سے، اور نہ ہی اس ملک کی تاریخ ایسی ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے کی وجہ سے ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ جس نے 17 ملین ووٹ لیا وہ گھر چلی جائے. تو اگر 1.72 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، تو ان کے سپورٹرز تو ابھی تک گلیوں میں آئے ہی نہیں، اور وہ بہتر ہے نہ ہی آئیں. بات یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے نہیں. یہ تو ہے اور آج آپ نے پی ڈی ایم کی جو ایک اسٹریٹجی بیان کی ہے، آپ نے پہلے اپنے ابتدائیے میں 20 سال کی تاریخ کی بات کی تھی. میں آپ تینوں سے عمر میں بڑا ہوں اور 50 برس کی بات کرتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات ہوئے تھے اور شیخ مجیب الرحمان کے، تو اس وقت سے اپوزیشن جو ہے وہ رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتی، اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی 2 لاکھ ہوا، اور اس سے لے کے آج تک ہم نے ہر پرائم منسٹر جو الیکٹ ہوا ہے اس کو گھر بھیجنے کی بات سنی ہے اپوزیشن سے، کبھی مل بیٹھ کے حکومت کرنے کی بات نہیں سنی. رہا عمران خان، تو اس کا نیریٹو، عمران خان کا جو پولیٹیکل آبجیکٹو ہے وہ اتنا کنٹراسٹنگ ہے موجودہ روایتی سیاست دانوں سے کہ ان میں اس بات پہ مفاہمت تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کسی قسم کا جو لیٹ اپ ہے، کسی قسم کی رعایت یا لچک کرپشن کے چارجز پر تو دکھانے والا نہیں ہے. لہٰذا اس صورت میں تو ان کے مل بیٹھنے کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی. اور اب جو آپ نے کہا گھر بھیجیں گے، تو میرے خیال میں آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں اپنا اسٹریٹجی بڑا واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اب اس میں اگر کسی اور کو کوئی شک ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتیں اپنے رویے پر غور کریں اور اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں. جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں ہم وہ پہلے کر چکے ہیں، ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اور کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ اس ملک میں کیا کرنا ہے اور سیاست کیسے کرنی ہے. اب اگر اس پیغام کے بعد بھی کسی کو شک ہے کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ایک ڈائریکشن میں چلے گا، تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. نہ وہ اپنی باغ ڈور فضل الرحمان کے ہاتھ میں دیں گے، نہ وہ باغ ڈور، مریم تو خیر کیا سیاست دان ہے، نواز شریف بھی ہوتے تو آصف علی زرداری اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیتے. شارٹس وہ کال کریں گے، ہوگا وہ جو وہ کریں گے. اور انہوں نے دوسری بات جو واضح طور پر کہہ دی ہے پارٹی نے کہ ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اب اس اسٹریٹجی کے باوجود کہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، جی، تو اگر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر دوسری پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو اپنی ڈائریکشن تبدیل کرنی پڑے گی. یہ جو آپ نے فرمایا بالکل درست. آج زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے آخری حصے میں یہی پیغام دیا ہے، اور وہ مخاطب بھی اپنے اتحاد کے ساتھ ہی تھے. تو چودھری منظور صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں 31 جنوری تک استعفیٰ دیں ورنہ لانگ مارچ ہوگا، دمادم مست قلندر کی بات کر رہے ہیں. یہ زرداری صاحب کس اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کو نہ بتائیں کہ کیسے کرنا ہے، اپنے طریقے سے ہم کریں گے، ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں. طے نہیں ہو چکا یہ سب کچھ پی ڈی ایم میں کہ کس طرح سے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، لانگ مارچ ہے، استعفے ہیں؟ تو یہ زرداری صاحب کوئی علیحدہ اس سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا، پہلے تو مسعود صاحب شکریہ آپ کا. ابھی میں نہیں سن سکا کیا بات کی ہے علی محمد خان صاحب نے، لیکن ابھی میں جنرل صاحب کی بات سن رہا تھا. جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تاریخ درست کر دوں، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے مینڈیٹ کو مانا ہے. بھٹو صاحب اور شیخ مجیب کی بات انہوں نے کی وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جنرل صاحب بیان کر رہے ہیں. وہ یہ تھی کہ مینڈیٹ مانا گیا تھا
اور صرف یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جنرل یحییٰ خان نے کہا کہ اگر آپ 120 دنوں میں کانسٹیٹیوشن پہ میں اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہوں، 120 دنوں کے اندر اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر متفق نہ ہو سکے تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. تو یہ بددیانتی تھی. اس کے پیچھے بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم باہر بیٹھ کر پہلے سارا چیزیں طے کر لیں پھر اندر جاتے ہیں. اسمبلی کا اجلاس جب بلا لیا پڑے گا. تو یہ ہمیشہ ایک پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لیے ہوں گے ووٹ. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 1,70,00,000. میں کہتا ہوں کہ وہ 70 کروڑ ووٹ لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کسی کے ووٹ چوری نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے, 10 بندوں کو آزاد لڑوایا گیا تالے پہ. وہ 7 تالے پہ جتوا کر ان کو ادھر پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا گیا. یہ نہ کریں, یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. جو کوئی جیتتا اس کو جیتنے دے, جو کوئی ہارتا اس کو ہارنے دے. یہ ہم کہہ رہے ہیں بار بار. رہی بات یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا آج ایک بڑا منظم جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. ہمیشہ ہی ہوتا ہے محترمہ شہید کے وہاں پہ, اور اس پہ ہم نے سب نے اپنی اپنی بات کی. ہم علیحدہ پارٹیاں, ہمارا اپنا اپنا طریقہ کار ہے, لیکن ہم اپنا اپنا طریقہ کار لے کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو درست ہو تو میرا مانا جاتا, کسی دوسری پارٹی کا درست ہوگا تو دوسری پارٹی کا مان لیا جائے گا. اس میں کیا حرج ہے؟ ہم نے حرج یہ ہے کہ ایک لاہے عمل پی ڈی ایم دے چکا ہے, اور پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی اب لانگ مارچ ہے اور استعفوں کا آپشن ہے, جو مریم بھی کہہ رہی ہیں, نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیے نا, اور بلاول بھی یہ بات کر رہے ہیں. اس کو پڑھیے ذرا. اس میں لکھا ہے کہ ہم جلسے کریں گے, ریلیاں کریں گے, ہم پہیا جام کریں گے, ہم شٹر ڈاؤن کریں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, اور استعفوں کا آپشن بھی اگر ہمیں استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے. اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ ہے کہ یہ ایٹم بام ہے. یہ حکومت سمجھ رہی ہے نہ جنرل صاحب جیسے جو تجزیہ نگار ہے وہ سمجھ رہے ہیں. اور جنرل صاحب کو تو بہت پتا ہوگا, جو بام مارا جاتا ہے وہ خاص ٹارگٹ پہ مارا جاتا ہے, وہ خاص ٹارگٹ اچیو کرتا ہے. جو ایٹم بام ہوتا ہے وہ تباہی کرتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پورے سسٹم کی تباہی ہو سکتی ہے. رہی بات کرپشن کی, یہ کرپشن پہ نہیں ہے. جو عمران خان ہے وہ بات نہیں مانے گا, کون اس سے مانگ رہا ہے ابھی, کس قسم کے, وہ تو آپ خود بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرپشن پہ ہے تو کتنے بندے جیل بھیجے دوائیوں پہ, کتنے بندے جیل بھیجے آٹے پہ, کتنے بندے جیل بھیجے کتنے بندے جیل بھیجے پیٹرول کے کرائسس پہ. یا ٹھیک, چودھری صاحب ایک بریک کی طرف میں جانا ہے, اور بریک کے بعد یہی بات میں علی محمد خان صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے بلاول اور زرداری صاحب کی گفتگو آپ کو ایک ہی سمت پہ نظر آ رہی ہے, ایک ہی لاہے عمل ہے پیپلز پارٹی کا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی تحریک میں جو کی پوائنٹ, جو کی رول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کس سمت میں جا رہی ہے اور حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پی ڈی ایم کی تحریک اپنا ایک اچھا خاصا وقت گزار چکی ہے, کئی مراحل طے کر چکی ہے, اور ایک ایگریمنٹ اس میں موجود تمام جماعتیں کر چکی ہیں, اس پر وہ سائن کر چکے ہیں, اور ایک کنسنسس تمام جماعتوں کے درمیان ہو چکا ہے. اس کے بعد آج اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بدل ہوگی, تو اس کو حکومت کس طرح سے ریڈ کر رہی ہے؟ علی محمد خان صاحب, کیسے آپ نے اس کو ریڈ کیا اس بات کو کہ جب ایک معاہدہ ان کے درمیان لاہے عمل طے شدہ ہے تو یہ سوچ بدلنے کی بات کو آپ کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم پہلے سے ہی بات کرتے تھے کہ ڈیسیجن میکر جو پیپلز پارٹی میں ہیں وہ آخر میں زرداری صاحب ہی ہوں گے, اور انہوں نے آج اندیا دے دیا ہے کہ وہ اس پی ڈی ایم کی تحریک میں پیپلز پارٹی کا رول کہاں دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب اتنے امیچور فیصلے کریں گے کہ اپنی سندھ کی حکومت کو داؤ پہ لگا دیں. مستقبل قریب تو کیا مستقبل بعید میں بھی پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بننے کا دور دور تک احتمال نہیں ہے. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف حکومت بنا چکی ہے, جو 4-5 سال بعد پھر ادھر بات ہوگی. اے جے کے میں الیکشن ہو رہا ہے, ادھر تحریک انصاف کا ٹف میچ پڑنے والا ہے ان تمام جماعتوں سے مل کے. تو اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے سندھ کو جانے نہیں دیں گے. دوسری طرف پیپلز جو مسلم لیگ نواز ہے, نواز لیگ, وہ مریم نواز کے ساتھ
جو کہ اس وقت سسٹم سے آؤٹ ہیں, ان کا کچھ بھی ایٹ سٹیک نہیں ہے. میاں صاحب ملک سے باہر ہیں, وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. جو کچھ ان کے نون لیگی ان کے ساتھ ہیں وہ بھی وہ ہلکے کی سیاست کرنے والے پارلیمنٹیرینز اور میچور سیاستدان اور وہ لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں. مریم کیسے سسٹم سے آؤٹ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے. وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, وہ پہلی کونسلر نہیں بنی, شیز جو ہے وہ نان پولیٹیکل, وہ کسی پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آئی, وہ صرف اس وجہ سے لیڈر ہیں کہ ان کے والد جو ہیں مگر وہ لیڈ کر رہی ہیں وزیر اعظم ہیں. اب یہاں پہ وہ تو وقت ثابت کرے گا کتنے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. اس وقت جو ان کی جماعت کے میچور لوگ ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں, جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ شہباز صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. باقی رہ گئے مولانا صاحب, تو وہ رینٹ اے کراؤڈ والا کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات بھی یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان جماعتوں کے لیڈران اس کا جواب دیں. ظاہر ہے جو ان کے اس وقت ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں شاید وہ تو بات نہ کریں, ملک صاحب یا چوئی صاحب, کہ یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں مولانا قادری گئے JUI والے مولانا فضل الرحمان کی اجازت سے, تو سب سے پہلے تو فضل الرحمان صاحب کو اس پہ بیان دینا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے ایسے کسی بھی کام کو. اگر بھیجے گئے تو کیا آپ نے بیچوں بیچ اندھیری رات میں اسرائیل سے تعلقات کی بنیاد ڈالنے کی ناکام جسارت کی ہے؟ یہ تو قائد اعظم کے اس فرمان سے آپ بغاوت کر رہے ہیں جو انہوں نے فرمایا تھا مسئلہ فلسطین کے تناظر میں کہ اسرائیل از دا الیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. تو اس پہ نواز شریف کو بھی بیان دینا چاہیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس پہ جواب دینا چاہیے. یہ پاکستان کی نظر علی محمد خان صاحب میرے خیال میں یہ فورم نہیں ہے, اور اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہو سکتی اگر یہ کام ہوا ہے. مشرف کے دور میں کون گیا, اس سے پہلے کون گیا, اس کے بعد کون گیا, یہ سب کچھ ریٹن میں مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں فورم نہیں ہے اس کا. اگر ہم PDM کی تحریک پر ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. یہی فورم ہے. اسی PDM سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لوگ چھپ چھپا کے اسرائیل کیوں گئے؟ اور نواز شریف صاحب جو ہیں آج بھی 7 جوانوں نے FC کے وہاں شہادتیں دی ہیں. ایک طرف اس ملک کے بچے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں, دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم ملک سے باہر بیٹھ کے سپہ سالار کو ہرزہ سرائی کرتا ہے. اسی PDM کا ایک بندہ کراچی میں جا کے اردو سپیکنگ لوگوں کی جو ہے بےزتی کرتا ہے, وہی پھر جا کے لاہور میں لاہوریوں کی جو ہے ہرزہ سرائی کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں یہ لوگ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس وقت یہ جماعت چلیں میں پوچھ لیتا ہوں, یہ پوچھ لیتا ہوں ملک احمد خان صاحب سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے, معیشت کی تباہی کی وجہ سے ملک مزید کمزور ہو رہا ہے اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور مشکل ملک کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ملک احمد خان صاحب, یہ جو صورتحال جس پہ ہم بات کر رہے تھے, حکومت تو ایسے ریڈ کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے. جس طرح سے بلاول اور مریم کی کیمسٹری نظر آ رہی ہے, ان کی گفتگو میں, ان کی باتوں میں ایک طرح کا کہ ہم آہنگی موجود ہے, کیا ایسے ہی ہم آہنگی, ایسے ہی اتفاق میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کے اندر بھی موجود ہے, ان کی گفتگو میں بھی موجود ہے؟ اچھا مسعود صاحب, میں تو کہنا نہیں چاہ رہا تھا, میرا خیال تھا کہ شاید کوئی آپ نے بھی بڑی دانشمندی سے کہہ دیا علی محمد خان سے کہ یہ فورم نہیں ہے, لیکن ملک صاحب آپ بھی چھوڑ دیں تو بہتر ہے, کیا ضرورت ہے؟ نہیں, میں صرف ایک جملہ ضرور کہہ دوں, میں 2-3 فورمز پہ گیا ہوں کل سے, اور میں نے ہر جگہ یہ کہا کہ اس کا ایک جواب مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیا ہے, اور وہی اس پہ بڑی انہوں نے کلیئرٹی سے کہا کہ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن میں صرف علی محمد خان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر تو مولانا کی ایک بیان پر اتنی بات ہے, تو جن کے سند یافتہ, جن کے نکاح یافتہ, شادی شدہ تعلقات تھے ان کے ساتھ جو پوری کہ اسرائیل کی اسٹیٹ کے رسپانسبل لوگ ہیں, ملک صاحب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ پینڈورا باکس ہے, کہاں تک اس پر بڑے الزامات لگیں گے. مطلب میں I just don't want to, نہیں الزامات نہیں, I just don't want to, لیکن but still I'm forced to say that یار. میرے خیال میں اتنا زیادہ ہمیں کسی کو ملک کا مطلب یہ خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ کو اتنا ہی, اگر کسی PTI کو, اگر PTI نہیں, اگر PTI کے یہ جو جتنے بھی ان کے وزراء اور لوگ ٹی وی پر آ رہے ہیں, ان کو اتنی وہ مولانا اجمل قادری کے بیان کے ساتھ ایک ذہنی کوفت پہنچی ہے, تو پھر عمران خان کے ساتھ تو ان کو 1 گھنٹہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو بالکل ایک کسی سفارتی تعلق سے زیادہ
एक इज़्दवाजी ताल्लुक में उनके साथ कायम रहे। चलें हो गई ये बात हो गई। अब ज़रा मुझे बता दें कि वो हमआहंगी मौजूद है, वो हमआहंगी मौजूद है। देखिए कहा था अपना जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने इसराइल से ताल्लुक का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि मसले फ़लस्तीन के हल तक इसराइल से बात करने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता। इस वक्त मौका है नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि वो लोग क्लियरली बताएं वो लाइन के किस तरफ खड़े हैं। नहीं ये चले मलिक साहब को बात करने देना। मैंने कहा अब इसको यहाँ छोड़ के आगे चले ना, अब इसको छोड़ के आगे चले जाए। अच्छा अब आगे आ जाए इस बात पे कि पीडीएम जो है पीडीएम का बुनियादी तौर पे सिर्फ एक नुक्ता जो है वो ये है कि इस हुकूमत के ख़ात्मे तक वो तमाम चीज़ें जिन पर एपीसी में इत्तफाक हुआ था जब पीडीएम की फॉर्मेशन हुई, टाइमिंग का कोई फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो प्रोग्राम एक तय पाया जिसमें पहले मरहले में जो बड़े पब्लिक प्रोसेशंस करने थे, जलसे करने थे, और फिर उसके बाद एक रैलीज का प्रोग्राम है, जैसे आपसे चौधरी मंजूर साहब ने भी कहा। तो पीडीएम की तहरीक जो है वो एक मुसलसल अमल का नाम है। वो तहरीक जैसे जैसे बढ़ेगी, अब हुकूमती बदहवासी का अंदाज़ा आपको हो सकता है ना कि इनके वज़रा के मशवरे देते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो बड़े समझदार होंगे अपनी सिंध की हुकूमत, तो वो क्या पीडीएम इनके मशवरों से या इनकी दी गई राय पर चलेगी? कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। और ये बिल्कुल उस जॉल्ट को बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, ये एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी हुकूमत। असल मसला जो है वो ये है कि इनको फोकस करना चाहिए अपनी गवर्नेंस पर, इनकी फोकस है सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन पर। ये जिसको एक एहतसाब का भी जलसा भी कह रहे थे, एंड आई टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट, ठीक है, कि जो इमरान खान के जी इमरान खान अकाउंटेबिलिटी वाला इमरान खान तो एक अकाउंटेबिलिटी का बुरा करने वाला इमरान खान ने किया क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए? उसने उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया। ये जरदारी साहब की जो हमने शुरू की थी पिछले ब्रेक में और अभी तक हम उस पर बात कर रहे हैं, इस पर मेरे ख्याल फाइनल जो इसकी सोच को समझना है, इस बात को समझना है, चौधरी साहब से इसको समझ लेते हैं। चौधरी साहब, हम इसे कैसे इंटरप्रेट करें कि एक तयशुदा मुआहदे के बाद जरदारी साहब अगर आज ये कहते हैं सोच को तब्दील करें, तो वो तब्दीली चाहते हैं पीडीएम की लाए अमल में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप उसका तर्जमा ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मैं तो क्या पूछ रहा हूं। नहीं, मतलब आप उसको परसीव ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने तो ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या पता उन्होंने क्या कहा? मसलन आपको उसका सर जब भी तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, हमारी 29 को परसों हमारी मीटिंग है, उसमें हम डिसीजन करेंगे, फैसले करेंगे, सारी चीजें जो है जो भी है। लेकिन जो हमने लिखा है, जो हमने वहां पे बात की है, हम उस पे कायम हैं, खड़े हैं और उसको देख रहे हैं चीजों को। रही बात ये इस्तीफों का है, देखिए मीडिया ने और हुकूमत ने सारी तहरीक को लाकर सिर्फ इस्तीफों पे लाकर खड़ा कर दिया है। इस्तीफे कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये नहीं है। वो तहरीक का आखिरी कार्ड होगा जिसको हुकूमत पहले खिलवाना चाहती है हमसे। हम भी कोई बच्चे थोड़े, कब खेलना है, कैसे खेलना है, ये इशू है। और फिर उसमें भी कुछ जरूरी है कि हम एक दिन में सारे इस्तीफे दे दें, इसको एक स्ट्रेटजी है। मतलब अगर हम 24 इस्तीफे मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो ये कौमी असम्बली के 160 इस्तीफे और सूबाई असम्बलियों के और बाकी चीजें कैसे बर्दाश्त करें? कैसे करेंगे? एक ब्रेक की तरफ जाना है चौधरी साहब मुझे। और ये जो इस्तीफों का एटम बम है, जो आखिरी ऑप्शन है, अगर ये इस्तेमाल होता है कभी, तो जब एटम बम फटता है तो फिर बचता कोई नहीं है। तो अपोजिशन ने अपनी बचत के लिए क्या किया हुआ है अगर इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा भी या नहीं होगा? मेजर साहब, एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ मेजर जनरल साहब। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले चौधरी मंजूर साहब ने ये शिकवा किया कि मीडिया और सहाफ़ी लोग जो हैं उन्होंने सबने इस्तीफ़ों को फोकस किया हुआ है। तो सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, मीडिया हो, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर
پی ڈی ایم کے کھیسے میں کوئی سب سے طاقتور چیز ہے تو وہ استعفے ہیں. اس کے علاوہ لانگ مارچ ہو، دمادم مسقل اندر ہو، سڑکوں پر آ جائیں، جیل بھرو تحریک ہو، ان سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں. اگر استعفے ہوتے ہیں تو پھر شاید کچھ صورتحال مختلف ہو سکے، کیونکہ ماضی میں ایک بار ایسا ہوا مگر وہ تجربہ کوئی اچھا نہیں تھا. ملک 2 لاکھ ہو گیا تھا بڑی تعداد میں جب استعفے ہوئے تھے. تو میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، کیا یہ آپشن ایکسرسائز کیا جائے گا؟ اور اس کا بٹن جو ہے اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو جیسے کہہ رہی ہیں ایٹم بم ہے، تو اس کا بٹن بھی بلاول کے پاس ہے یا زرداری صاحب کے پاس ہے جو آج سوچ کی تبدیلی کی بات کر رہی ہیں؟ میں 2 باتیں جلدی سے کروں گا کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے. پہلی بات یہ ہے جو بات آصف علی زرداری نے کی ہے وہ اردو زبان میں ہے، نہ سندھی میں ہے، نہ پشتو میں ہے، نہ بلوچی میں ہے. اردو بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے، کن پارٹیوں کو اپنے حلیفوں کو رویہ تبدیل کرنے کی دعوت دی ہے. منظور صاحب نے کہہ دیا ہم مان لیتے ہیں، اور ایٹم بام ہے استعفیٰ، تو ایٹم بام تو ڈیٹرنس کا ویپن ہوتا ہے، وہ تو جنگ لڑنے کے لیے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جب لگ جائے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. اس طرح کی سیاست بھی وہ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ہمارے تجربے سے کچھ سیکھ لیں کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اور تیسری بات جو ابھی احمد خان صاحب کہہ رہے تھے، مورل جواز دیکھیں اس تحریک کا. 2 باتیں مختصر. اگر یہ تحریک اس لیے ہے کہ وہ انتخابات رگڈ تھے اور 1,72,00,000 ووٹ فوج نے ڈلوا دیا عمران خان کو، تو پھر یہی جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے مولانا فضل الرحمان، اگر اسی الیکٹورل کالج سے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتے تو سب کچھ حلال تھا. وہ ناکام ہو گئے تو سب کچھ حرام ہو گیا. پھر ایک صوبے میں تو انتخابات اتنے فیر ہوئے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ شیر و شکر ہیں، اور 3 صوبوں میں انتخابات غلط ہو گئے کیونکہ مولانا اسمبلی سے باہر رہ گئے. تو اگر اس سارے نظام کو دیکھیں تو یہ ایک امورل تحریک ہے جو اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنے مقدمات کی ریلیف لینے کے لیے ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پہ چلائی جا رہی ہے. ہاں، جو اس سے سبق پی ٹی آئی کو لینا چاہیے، ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جو ایکسپیکٹڈ تھی، ان کی اپنی پرفارمنس وہ نہیں ہے جس کے انہوں نے وعدے کیے تھے. وہ جنرل صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس. اس کا جواب مجھے ضرور ملک احمد خان صاحب سے لینا چاہیے تھا، اور معذرت کے وقت بہت کم ہے لہٰذا میں مزید گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اجازت چاہوں گا آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اگلا سال جو شروع ہوگا وہ پاکستان کے لیے بہتری کا سبب ہو، ہم سب کے لیے بہتری کا سبب ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.